اللهم عذبهم عذابا يستغيث منه اهل النار امين رب العالمین اللهم العنهم جميعا اللهم صل علی محمد وعلی محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، آج آپ کی خدمت میں یہ حقیر خطبہ فدق کے حوالے سے حاضر ہوا ہے۔ خطبہ فدق یعنی بعد شہادت رسول صلی اللہ علیہ وسلم شہزادی نے جو اپنے حق کا مطالبہ جس تقریر کے ذریعے کیا وہ فصیح و بلیغ تقریر خطبہ فدق کہلائی۔ شہزادی کو جب علم ہوا کہ شہزادی کی میراث پر قبضہ کر لیا گیا ہے اور کچھ نام نہاد مسلمانوں نے قبضہ کیا ہے جو دین کے ٹھیکیدار کہلاتے ہیں، انہوں نے قبضہ کیا ہے، تو شہزادی نے فوراً کچھ محترم بیویوں کو یکجا کیا اور ان کے حلقے میں غاصب کے دربار گئیں اور وہاں پردہ لگوایا گیا، اور پس پردہ شہزادی نے جو اسپیچ جو تقریر فصیح و بلیغ تقریر کی، اس تقریر کا نام خطبہ فدق تاریخ نے دیا۔ شہزادی نے اس تقریر کے ذریعے غاصبین کی جنہوں نے رسول کی میراث کو غصب کیا تھا، یعنی انہی غاصبین کے چہروں پر پڑی ہوئی دین کی نقابوں کو نوچ کر کے پھینک دیا، اور شہزادی نے حق کا مطالبہ غاصب سے کیا ہی کیا، اور ساتھ میں فلسفہ احکام شریعت، توحید، رسالت، ولایت اور فضائل مولا کائنات بھی بیان کیے۔ اور شہزادی اس لیے ہی خالی نہیں گئی تھیں کہ ان کو ان کا حق مل جائے، بلکہ شہزادی اس لیے گئی تھیں کہ دیکھ لو، دنیا دیکھ لے کہ جو تخت پر بیٹھا ہوا ہے وہ غاصب ہے یا حاکم ہے۔ جو اپنے کو مسلمان کہتا ہے اس نے رسول کی بیٹی کا حق غصب کر لیا۔ دیکھو جو دین کی نقابیں اپنے چہروں پہ ڈالے ہوئے ہیں وہ کون ہیں؟ وہ رسول کے نہیں ہیں، تو تمہارے کیا ہوں گے؟ تو عزیزان گرامی، ناظرین، اسی خطبے کو لے کر یہ حقیر آج آپ کی خدمت میں آیا ہے اور خطبہ فدق کے حوالے سے گفتگو کر رہا ہے۔ ہم مزید خطبہ آپ کی خدمت میں علماء کرام کی زبانی پیش فرما رہے ہیں، اور آپ سے دوسری گزارش یہ ہے کہ جہاں تک ہو سکے اس کو پھیلائیں، اور اس کے لیے علماء کرام کا متفقہ فیصلہ یہ ہے کہ اپنے اپنے بچوں کو زبانی یاد کروائیں خطبہ فدق، اور آپ سے جہاں تک ہو سکتا ہے اس خطبے کو مومنین میں زیادہ سے زیادہ فارورڈ اور سینڈ کریں۔ اگر زیادہ مومنین کو آپ فارورڈ نہیں کر سکتے تو کم سے کم 10 مومنین کو تو فارورڈ کر دیں۔ اس کا صلہ آپ کو شہزادی عطا فرمائیں گی۔ آپ سے آخر میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ خطبہ فدق آپ زیادہ سے زیادہ نشر کریں، دنیا کو بتائیں کہ شہزادی کا حق غصب کیا گیا اور غاصبین کون تھے۔ لیجئے آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں علماء کرام کی زبانی مزید خطبہ فدق۔ اچھا بھئی، اب یہاں پہ ڈاکٹر طاہر القادری نے ایک اعتراض کیا۔ اہل تشیع کے ہاں لگتا ہے کہ خطبے گھڑنے کا بڑا رواج ہے، جس امام کا دیکھیں آپ کو لمبا خطبہ نظر آئے گا۔ کہنے لگے کہ شیعوں کے یہاں تو خطبے گڑنے کا رواج ہے، یہ ہر امام کے اپنے بڑے بڑے خطبے لے کے آ جاتے۔ خدا جانے جب وہ خطبہ دیتے تھے وہاں کوئی ٹیپ ریکارڈر لے کے کھڑا ہوتا تھا؟ کئی صفحات کا لمبا خطبہ روایت کون کرتا ہے، کس طرح کرتا ہے؟ ٹیپ ریکارڈر سے ریکارڈ ہوتا تھا اور پھر لکھا جاتا تھا۔ کیا اس وقت کوئی ٹیپ ریکارڈر لے کے بیٹھا تھا جو حضرت فاطمہ زہرا کا خطبہ ریکارڈ کر رہا تھا اور بعد میں اس نے منوان اس خطبے کو نقل کر دیا؟ یہ اعتراض ہے خود ساختہ شیخ الاسلام کا۔ تو پہلا جواب تو یہ ہے کہ کوہ صفا پر جب پیغمبر خطبہ دے رہے تھے تو کیا صحابہ ٹیپ ریکارڈر لے کے بیٹھے تھے؟ ماہ شعبان کے آخری دنوں میں جب پیغمبر نے طویل خطبہ شعبانیہ دیا اور وہ شیعہ سنی سب کی کتابوں میں آیا، جو رمضان المبارک کی عظمت پر اور اس کے استقبال پہ خطبہ ہے، کیا صحابہ اکرام ٹیپ ریکارڈر لے کے بیٹھے تھے جنہوں نے اس خطبے کو ریکارڈ کر لیا اور بعد میں نقل کر دیا؟ دیکھیے یہ ایک تاریخ کا ادنا سا طالب علم بھی جانتا ہے، بات شیعہ سنی کی نہیں۔ میں نے ہمیشہ میڈیا پہ یہ پیغام دیا ہے، شیعہ سنی کی بات نہیں ہے، بات یہ ہے کہ عقل سے، وزڈم سے، اور نتیجہ نکالے اپنی آخرت کے لیے۔ یہ توجہ ہے یا نہیں؟ یہ جو سوشل میڈیا پر ہم گفتگو کرتے ہیں یہ کوئی
مقابلہ نہیں ہو رہا ہے, کوئی ریسلنگ نہیں ہو رہی ہے کہ جس میں کوئی ہار جیت کا فیصلہ ہونا ہے. اپنی عقل سے سوچو اور فیصلہ کرو اپنی آخرت کے لیے, اپنی قبر کو بچانے کے لیے. تو کیا صحابہ ٹیپ ریکارڈر لے کے بیٹھتے تھے؟ یہ ایک تاریخ کا ادنا سا طالب علم بھی جانتا ہے کہ 100 سال تک حدیث لکھنے پہ پابندی آپ نے لگائی, اور کہنے والے نے کہا نا کہ جو رسول کی حدیث بیان کرے گا میں اسے قتل کر دوں گا. کہا یا نہیں کہا؟ تو 100 سال تک کوئی ایک حدیث بھی نہیں لکھی جا سکتی تھی. تو یہ احادیث کیسے پہنچی؟ میموریزیشن سے ہی پہنچی نا, حفظیات سے ہی پہنچی نا. لوگ میمورائز کرتے تھے اور اس کو نقل کرتے تھے. اس طرح سینہ بسینہ احادیث اور تمام علوم ہم تک پہنچے. اور عربوں میں تو رواج تھا فی البدی ٹیمپرری خطبے دینے کا, طویل طویل خطبے عربوں میں دیے جاتے تھے. یہ ایک تاریخ کا ادنا سا طالب علم بھی جانتا, اور اس کو وہ حفظ کر لیتے تھے اور منوعاً اس خطبے کو ایز اٹ از نقل کر دیتے تھے آگے. تو خطبے نقل ہوتے تھے, احادیث نقل ہوتی تھیں حافظے کی بنیاد پر, کیونکہ 100 سال تک حدیث لکھنے پر آپ نے پابندی لگائی. اب اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ فاطمہ زہرا کا خطبہ شیعوں نے کہاں سے نقل کر دیا, کیا اس وقت کوئی ٹیپ ریکارڈر لے کے بیٹھا تھا جو ریکارڈ کر رہا تھا؟ تو آپ کا یہ اعتراض در حقیقت حدیث رسول کا انکار ہے. کیونکہ اگر آپ حافظے کی بنیاد پر نقل ہونے والی چیز کو رد کریں گے تو 100 سال تک تو ایک حدیث بھی لکھی نہیں گئی. تو یہ ساری احادیث کیسے آئی ہیں؟ حافظے ہی کی بنیاد پہ تو آئی ہے نا. پھر فرمانے لگے طاہر القادری صاحب کہ صاحب ہمارے یہاں یہ طویل خطبے نہیں ہوتے, یہ صرف شیعوں کی یہاں ہی پائے جاتے ہیں, انہی کے اماموں کے خطبے ہوتے ہیں. بھائی طویل خطبہ وہاں نقل ہوتا ہے جہاں حافظہ مضبوط ہو. قادری صاحب آپ کے یہاں اس لیے خطبے نہیں ہیں کیونکہ آپ نے ان سے دین لیا جن کا تذکرہ سورہ محمد میں قرآن کر رہا ہے. وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ حَتَّى إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِنْدِكَ قَالُوا لِلَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مَاذَا قَالَ آنِفًا. قرآن حکیم ہے, سورہ مبارکہ محمد ہے اور اس کی ورس نمبر 16 ہے, 16 کا رسول جو آپ کی صحبت میں بیٹھتے ہیں اور آپ کو سنتے ہیں. مشرکوں کی بات تو نہیں ہو رہی نا, مشرک تو صحبت رسول میں نہیں بیٹھا ہوا ہے, رسول کے پیاروں ہی کی بات ہو رہی ہے. آپ کی صحبت میں بیٹھتے ہیں, آپ کی بات کو غور سے سنتے ہیں. حتی اذا خرجوا من عندک, قرآن ہے, قرآن کہانی کی کتاب نہیں ہے. حتی اذا خرجوا من عندک, جب آپ کے پاس سے نکلتے ہیں نا, قالوا للذین اوتوا العلم ماذا قال آنفا, وہ جسے ہم نے صاحب علم بنایا ہے اس سے جا کے پوچھتے ہیں ذرا بتاؤ تو رسول آج کہہ کیا رہا تھا. ارے قرآن بول رہا ہے, آپ شیعہ سنی کے بحث لیے بیٹھے ہیں. ماذا قال آنفا کا رسول آج کہہ کیا رہا تھا. تو اتنا تو مجھے کہنے کا حق ہے نا کہ جو صحبت رسول سے نکل کر حدیث رسول بھول گیا اسے بعد رسول کیا خاک یاد رہی ہوگی. جو صحبت رسول سے نکل کے حدیث بھول گیا اسے بعد رسول کیا یاد رہے گی. تو آپ کے یہاں اس لیے طویل خطبے نہیں ہیں کیونکہ حافظہ کمزور تھا, صحبت رسول سے نکل کے بھول جاتے تھے. اور ہم نے کس سے دین لیا؟ ہم نے اس سے دین لیا کہ سورہ حاقہ جس کا قصیدہ پڑھ رہی ہے, سورہ مبارکہ حاقہ, لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ, سورہ مبارکہ حاقہ, اور اس کی آیت نمبر بھی ہے 12. پھر نہیں لیا. جب ان کے فضائل بیان ہوتے ہیں تو نمبرز کا بھی قرآن خیال رکھتا ہے. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ جس طرح سورہ یاسین میں امام مبین کی آیت کا نمبر بھی 12 ہے, اسی طرح سے سورہ حقہ میں اس آیت کا نمبر بھی 12 ہے, ورس نمبر 12. لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً
وَتَعِيَهَا أُذُنٌ وَاعِيَّةٌ، رسول آپ کے لیے ہم نے ایک ایسے شخص کو قرار دیا ہے کہ اس کا کان اتنا باکمال ہے کہ وہ ایک دفعہ آپ کی بات جب سن لے تو اس کے بعد پھر بھولتا نہیں ہے۔ اور اب جا کے دیکھو شیعہ سنی کتابوں میں کیا لکھا ہے۔ اس آیت کا مصداق جب پوچھا گیا یا رسول اللہ یہ کون ہے کہ جو آپ کی بات کو سن کے کبھی بھولتا نہیں ہے، اتنے میں علی بن ابی طالب داخل ہوئے، نبی نے کچھ کہا نہیں، اشارہ کیا، کہا دیکھ بھی رہے ہو پوچھ بھی رہے ہو۔ تو آپ نے ایسوں سے دین لیا کہ جن کا حافظہ کمزور تھا، ہم نے اس علی سے دین لیا۔ اور آپ جو کہہ رہے ہیں کہ شیعوں نے خطبہ گڑھ لیا ہے، خدا کے لیے سیاست کرنے کی بجائے کچھ پڑھیں۔ توجہ ہے یا نہیں؟ پسے پردہ طاقتوں کے کہنے پہ دھرنے دینے کی بجائے کچھ لکھنے پڑھنے کی عادت ڈالیں۔ جا کر دیکھیں امام حسن علیہ السلام سے کوئی شخص ایکسٹمپور خطبہ سن لے، سینکڑوں جملوں پر مشتمل یا الفاظ پہ مشتمل، کوئی شخص اس کو بعد میں من و ان لفظ بلفظ زبانی روایت کر سکتا ہے؟ امام حسن علیہ السلام سے 3 طرق یعنی 3 چین آف نیریٹر سے شہزادی فاطمہ زہرا کا خطبہ نقل ہو، شہزادی زینب سلام اللہ علیہ سے 6 طرق سے یعنی 6 چین آف نیریٹر سے خطبہ فدق نقل ہوا، زید شہید نے نیریٹ کیا، نقل کیا۔ تو یہ تمام جو اسناد ہیں، اور صرف یہی نہیں، خطبہ سیدہ فاطمہ الزہرا نے دیا، روایت عائشہ صدیقہ نے کیا۔ اب کیا مجال رہ گئی انکار کی؟ 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 ابن تیفور نے بھی نقل کیا ہے، اہل سنت کی کتاب بلاغات النساء میں بھی موجود ہے۔ ابن ابی الحدید معتزلی نے بھی نقل کیا ہے، شیعہ نہیں ہے وہ، یعنی اہل سنت نے بھی نقل کیا اور مکتب اہل بیت میں بھی آیا، اور شیعوں کی یہاں یہ رواج تھا۔ خطبہ سیدہ فاطمہ الزہرا نے دیا، روایت عائشہ صدیقہ نے کیا۔ اب کیا مجال رہ گئی انکار کی؟ 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 اہل بیت کے چاہنے والوں کے یہاں یہ رواج تھا کہ وہ اپنے بچوں کو خطبہ فدق یاد کراتے تھے۔ اب مجھے نہیں معلوم آج مائیں بچوں کو یاد کراتی ہیں، مجھے نہیں معلوم آج آپ کے سنڈے اسکول میں خطبہ فدق پڑھایا جاتا ہے یا نہیں، توجہ ہے یا نہیں۔ یہ طریقہ تھا کہ خطبہ فدق یاد کرایا جاتا۔ تو آپ کہہ رہے ہیں کہ شیعوں نے گڑھ لیا ہے، شیعہ سنی تمام کتابوں میں موجود ہے۔ آپ کو ہضم اس لیے نہیں ہوتا کیونکہ حق فاطمہ زہرا کا اعلان ہے خطبہ فدق۔ یہیں سے تو پتا چلتا کہ اہل بیت سے کتنی محبت۔ یاد رکھیں 2 ہی تو علامتیں ہیں محب اہل بیت، ولایت علی اور حق فاطمہ زہرا۔ ولایت علی ہے اور حق فاطمہ زہرا ہے، بس یہی 2 تو علامتیں ہیں کہ جن سے پتا چلتا ہے کہ کتنا محبت و مودت موجود، اور صرف مودت کافی نہیں۔ اللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ المجید وفرقانہ الحمید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ ناظرین گرامی، آج ہماری گفتگو متصل ہے پچھلی گفتگو سے کہ اگر حضرت فاطمہ زہرا السلام علیہ کی ملکیت کو خلیفہ تسلیم نہیں کرتا ہے کہ باغ فدق حضرت زہرا السلام علیہ کا حق ہے، تو اس کے بعد حضرت زہرا السلام علیہ میراث کے راستے سے خلیفہ کے سامنے اپنے استدلال کو پیش کرتی ہیں، اور اس خطبے کو جسے خطبہ فدقیہ بھی کہا جاتا ہے، خطبہ فدق بھی کہا جاتا ہے، اسے صرف علماء اہل سنت نے اپنی کتابوں میں نہیں لکھا بلکہ تمام ہی مکاتب فکر کے علماء، چاہے اہل تشیع ہوں، اہل سنت ہوں اور دیگر مکاتب فکر ہوں، سبھی نے اپنی کتابوں میں جگہ دی، اور بڑے قدیمی علماء نے اس کو اپنی کتاب میں ذکر کیا ہے۔ اور معصومین علیہ السلام کی روش یہ ہوتی تھی اور ان کے اصحاب کی روش یہ ہوتی تھی
کہ اس خطبے کو اپنے بچوں کو یاد کرواتے تھے، اور ایک قدیم زمانے تک یہ سلسلہ جاری رہتا تھا کہ مومنین اور سادات اپنے بچوں کو یہ خطبہ بطور خاص یاد کرواتے تھے، اور یہ خطبہ بچوں کو یاد ہوا کرتا تھا۔ لیکن ایک عرصے سے اب چونکہ یہ جو طریقہ ہے وہ بدل گیا ہے، اور بہت ساری چیزیں جب تک ترجمے سے ہمیں سمجھ میں نہ آئے اس وقت تک ہم آگے نہیں بڑھتے ہیں، تو آج ہم کوشش کریں گے کہ آپ کی خدمت میں اس خطبے کے کچھ حصوں کو پیش کریں اور اس کا ترجمہ بھی آپ کے سامنے رکھیں، تاکہ آپ محسوس کر سکیں کہ حضرت سیدہ کائنات نے کتنے خوبصورت انداز میں اپنے مدعا کو بیان کیا۔ اس خطبے کو ایک بہت بڑے عالم اہل سنت کے جو امام علی النقی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں اور امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں زندہ تھے، انہوں نے اپنی کتاب بلاغات النساء کے اندر لکھا ہے، جن کا نام ہے ابن تیفور۔ ابن تیفور نے بلاغات النساء، اس کتاب کے اندر جتنی بھی خواتین ہیں جنہوں نے خطبات دیے ہیں اور فصیح و بلیغ خطبات دیے ہیں، عورتوں نے خطبات دیے ہیں، اس کو جمع کیا ہے، اور صرف حضرت فاطمہ زہرا سلام علیہا کا خطبہ یا حضرت زینب سلام علیہا کا خطبہ یا دیگر ہستیاں جو ہماری پاک اور مقدس مخدرات ہیں، صرف ان کے خطبات کو جگہ نہیں دی ہے، بلکہ اپنے جو ان کی بزرگان ہیں اور جناب عائشہ ہیں یا دیگر ان کے یہاں جو مقدس شخصیات ہیں ان کے خطبات کو بھی اپنی کتاب میں لکھا ہے۔ تو اس سے بھی یہ طے ہو جاتا ہے کہ یہ کسی شیعہ عالم دین کی لکھی ہوئی کتاب نہیں ہے۔ انہوں نے اپنی کتاب کے صفحہ نمبر 17 سے لے کر 25 تک اس خطبے کو لکھا ہے، چونکہ ایک طویل خطبہ ہے، تفصیلی خطبہ ہے، میں صرف اس کے چند جملوں کو آپ کے بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ اور اسی طریقے سے ہمارے ایک بہت بڑے بزرگوار شیخ صدوق علیہ الرحمٰن نے اپنی کتاب من لا یحضر الفقیہ میں اس خطبے کو لکھا، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 567 سے 568 تک۔ اس خطبے کو نقل کرنے والے ویسے تو مختلف راوی ہیں، لیکن ہم جو آپ کی خدمت میں خطبہ بیان کر رہے ہیں بحار الانوار سے بیان کر رہے ہیں، اور اس میں نقل قول کیا ہے عبداللہ بن حسن مصنع نے اپنے آباء و اجداد سے، اور ظاہر سی بات ہے کہ یہ خود بھی سید ہیں، انہوں نے اپنے آباء و اجداد سے اس خطبے کو نقل کیا ہے کہ حضرت زہرا سلام علیہا کس طریقے سے خلیفہ کے دربار میں گئیں۔ روایت اس طریقے سے ہے کہ لما اجمع ابو بکر و عمر علی منع فاطمۃ فدکا، جب خلیفہ اول اور ثانی اس بات پر اتفاق کر لیتے ہیں کہ حضرت زہرا سلام علیہا کو فدق نہیں دیا جائے گا، وبلغها ذلك، اور یہ خبر بی بی تک پہنچ جاتی ہے، لاثت خمارها على رأسها واشتملت بجلبابها واقبلت في لمة من حفدتها ونساء قومها تتأ ذيولها ما تخرم مشيتها مشية رسول الله صلى الله عليه وآله حتى دخلت على أبي بكر وهو في حشد من المهاجرين والأنصار وغيرهم فنيطت دونها ملاءة۔ بی بی کے ابھی اپنے گھر سے دربار تک کے جانے کے انداز کو بیان کیا جا رہا ہے کہ بی بی نے کس حجاب کے ساتھ یہ سفر اختیار کیا ہے، کیونکہ بی بی بہرحال حق کے دفاع کے لیے صرف اس مقام پر نہیں بلکہ اپنے بابا کی رسالت کی گواہ کے طور پر بھی مباہلہ کے میدان میں بھی تشریف لے گئی تھی۔ تو خواتین کا گھر سے باہر نکلنے سے نہ پیغمبر نے منع فرمایا نہ قرآن نے منع کیا ہے۔ اگر حق کے دفاع کے لیے نکلا جائے، اگر دین کے دفاع کے لیے نکلا جائے تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں۔ لیکن حضرت سیدہ کائنات کس خوبصورت انداز میں اپنے گھر سے باہر نکلتی ہیں اور کس جاؤ جلال کے ساتھ اور کتنے حجاب کی حفاظت کے ساتھ اپنے گھر سے مسجد کی طرف تشریف لے جاتی ہیں۔ جملہ یہ ہے کہ بی بی نے اپنے چہرے کے اوپر اور اپنے سر کے اوپر ایک ایسی چادر اوڑھی ہوئی تھی کہ جو بدن کو چھپا رہی تھی، یعنی گویا وہ مخنہ ایک طولانی مخنہ تھا۔ واشتملت بجلبابها، اور اس کے اوپر ایک اور عبا اوڑھی اور ایک اور بڑا کپڑا اوڑا۔ وَأَقْبَلَتْ فِي لُمَّةٍ مِّنْ حَفَدَتِهَا، اور خواتین کے گروہ میں اور جھڑمٹ میں بی بی تشریف لے گئی ہیں دربار میں۔ یہاں پر حضرت علی مرتضیٰ موجود نہیں ہیں، دیگر افراد موجود نہیں ہیں، صرف خواتین کا ایک گروہ ہے کہ جس کی سربراہی حضرت فاطمہ زہرا سلام علیہا انجام دے رہی ہیں۔ اور پھر وہ لباس اتنا طولانی تھا، بی بی کا حجاب ایسا تھا کہ سر سے لے کر پیر تک نہیں بلکہ بی بی کے قدم بھی اس چادر کے اوپر ہی آ رہے تھے، یعنی مکمل طور پر بی بی کا حجاب تھا۔ اس حجاب کے ساتھ بی بی مسجد میں تشریف لائیں، اور پھر روایت کا جملہ یہ ہے کہ ما تخرم مشیتها، کوئی کمی نہیں تھی ان کے چلنے میں،
مشیت رسول اللہ، کہ وہ رسول اللہ کے چلنے جیسا محسوس ہو. ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ بنت رسول نہیں بلکہ خود رسول قدم کو آگے بڑھا رہے ہیں. حتی دخلت علی ابی بکر، یہاں تک کہ خلیفہ کے سامنے پہنچی اور اس کے پاس مہاجرین اور انصار کی ایک فوج موجود تھی، اور بی بی اور اس کے درمیان ایک پردے کو حائل کیا گیا، مولاآ ایک پردے کو لگایا گیا. اس حجاب کے ساتھ بی بی نے اپنے مدعا کو بیان کیا ہے، لیکن حق سے اور حق کے دفاع کے اندر کوئی کسر نہیں چھوڑی. اس کے بعد بی بی تشریف فرما ہوئی بعض روایتوں کے مطابق، اور بعض روایتوں کے مطابق کھڑے رہ کر یہ خطبہ بیان کیا. لیکن جب خطبے کا آغاز کرنا تھا تو بی بی کا اپنے گھر سے مسجد تک آنا ہی قیامت ہے. پھر وہاں کھڑے رہ کر بعد وفات رسول اپنے حق کا مطالبہ کرنا، اس کے لیے جو آہ بی بی نے بھری ہے، روایت کا جملہ یہ ہے کہ سارا دربار رونے لگا، گریہ کرنے لگا بنت رسول کی اس آہ کو سننے کے بعد، اور ایک خوف طاری ہو گیا خلیفہ کے اوپر. اور پھر بی بی نے اپنے بات کا آغاز کیا. تو ایسا نہیں ہے کہ ڈائریکٹ باغ فدا کی بات کر لی ہو کہ مجھے میرا حق دے دو. یہ اہل بیت کا گھرانہ ہے جہاں سے فصاحت و بلاغت بھی ملتی ہے، ہدایت بھی ملتی ہے کہ انسان کو کس ڈائریکشن میں زندگی گزارنی چاہیے. تو بی بی نے سب سے پہلے حمد پروردگار انجام دی، سب سے پہلے پروردگار کی حمد و ثنا کی. اور اسی لیے یہی وہ تربیت تھی کہ جب ثانیہ زہرا بھی دربار میں جاتی ہیں تو یہ کہتی ہیں کہ ما رأیت الا جمیلا، پروردگار سے تو میں نے حسن و جمال کے علاوہ کچھ نہیں دیکھا ہے. اس لیے ان کے مد نظر سب سے پہلے پروردگار کی ذات ہوتی ہے. تو پروردگار کی حمد و ثنا بی بی نے کی. اس کے بعد فرمایا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، اور پھر اپنے بابا کا تعارف بیان کیا. اپنے بابا کا تعارف بیان کرتے نہیں، میرے بابا نے تمہارے اوپر کیسے احسانات کیے، تم کون تھے اور کیا ہو گئے. اور پھر فرمایا کہ اشہد ان ابی محمدن عبدہ ورسولہ، میں گواہی دیتی ہوں کہ میرے بابا محمد مصطفیٰ پروردگار کے بندے بھی ہیں، اس کے رسول بھی ہیں. اور میرے بابا کہہ کر رسول اللہ کو پکارنے والا فاطمہ زہرا کے علاوہ کون تھا. اور پھر آگے بیان فرمایا کہ اے مسلمانوں، تم اپنا ماضی کیا بھول گئے ہو، تم کیسے ایک دوسرے کو نوچا کرتے تھے اور ایک دوسرے کو مار ڈالا کرتے تھے، اور تم شراب نوشی کے اندر ملوث تھے، اور مختلف باتیں ان کے ماضی کے حوالے سے بیان کی. اور پھر فرمایا کہ میرے بابا نے آ کر تمہیں راہ ہدایت دکھایا، اور میرے بابا نے تمہیں متحد کیا، اور میرے بابا نے تمہیں جینا اور مرنا سکھایا، اور میرے بابا نے تمہیں دنیا اور آخرت عطا کی. اس کے بعد شریعت کی باتیں بیان فرمائی. فرمایا کہ شریعت میں سب سے پہلے تو توحید ہے، یہ کیوں ہے، نماز ہے تو کیوں ہے، روزہ ہے تو کیوں ہے، حج ہے تو کیوں ہے. پھر آگے بیان فرمایا کہ صلہ رحمی ہے تو کیوں ہے، میراث ہے تو کیوں ہے، قصاص ہے تو کیوں ہے، اور اطاعت اہل بیت ہے تو کیوں ہے. پھر دنیا کی حقیقت لوگوں کے سامنے آشکار کی. اور پھر ایسے معراج پر جانے کے بعد یہ جملہ ارشاد فرمایا کہ ایھا الناس اعلموا انی فاطمہ و ابی محمد، جان لو کہ صرف فاطمہ وہ ہے کہ جس کے بابا محمد مصطفیٰ ہیں، میں زہرا ہوں، میرے بابا محمد مصطفیٰ ہیں. اور پھر رسول اکرم کے آنے کا مقصد اور رسول اکرم نے آنے کے بعد انہیں کس طریقے سے تربیت دی بیان فرمایا. اور پھر یہ بیان کیا کہ جب جنگیں ہوئیں تو پیغمبر نے اپنے بھائی علی مرتضیٰ کو ہمیشہ ہر جنگ کے اندر سب سے آگے کر دیا. وہ علی تھے کہ جنہوں نے تمہاری جانوں کو بچایا تھا، وہ نبی تھے کہ جنہوں نے علی کو جنگ میں بھیجا، اور وہ علی تھے کہ جن کی وجہ سے آج تم زندہ ہو اور میرے سامنے موجود ہو. اگر علی نہ ہوتے تو تم میں سے کتنے لوگ تھے کہ جو مر چکے ہوتے. اور پھر یہاں تک پہنچنے کے بعد فرمایا کہ اب امتحان کی گھڑی آ گئی ہے، لہٰذا تمہیں اب اس امتحان میں کامیاب ہونا ہے، اب تمہارا امتحان ہے. یہ خطبہ عمومی طور پر تمام لوگوں سے بیان کرنے کے بعد پھر خلیفہ کے سے مخاطب ہوئی اور فرمانے لگی یبن ابی قحافہ، اے ابی قحافہ کے بیٹے، افی کتاب اللہ ترث اباکا، کیا قرآن میں یہ موجود ہے کہ تو اپنے باپ کی میراث تو پا لے، ولا ارث ابی، اور میں اپنے باپ کی میراث نہ پاؤں. پھر بی بی نے میراث کے بارے میں آیتیں بیان کرنا شروع کی. یہ حسبنا کتاب اللہ کہنے والے تھے کہ ہمارے لیے اللہ کی کتاب کافی ہے. اب کتاب خدا سے سنو کہ کتاب خدا میں میراث کا کیا حکم بیان ہوا ہے، اور مسلسل آیات بیان کی. فرمایا وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ، اسی قرآن کے اندر ہے کہ حضرت سلیمان جو نبی خدا تھے وہ وارث بنے ہیں حضرت داؤد علیہ السلام کے. سورہ نمل آیت نمبر 16.
پھر آگے فرمایا فَحَبْلِي مِن لَدُنْكَ وَلِيًّا يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ یعقوب. جناب زکریا نے یہ دعا کی تھی کہ پروردگارہ اپنی جانب سے ایک ولی میرے لیے قرار دے جناب یحییٰ کو، جو میرا بھی وارث بنے اور آل یعقوب کا وارث بنے. سورہ مریم آیت نمبر 6. تو پھر ایک نبی دوسرے نبی کا وارث بن رہا ہے، معاف کیجیے گا. اور پھر بی بی نے اور آیات سنائی وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي کتاب اللہ. سورہ انفال آیت نمبر 75 کہ بعض رشتہ دار ایسے ہوتے ہیں کہ جو بعض رشتہ داروں کے اولو الارحام کہلاتے ہیں اور ان کے میراث پاتے ہیں. یہ اللہ کی کتاب کے اندر یہ واضح حکم موجود ہے، اور مختلف آیات کو بیان کیا. ہمارے پاس دامن وقت میں گنجائش نہیں کہ سارے خطبے کو بیان کریں. ایک مقام پر جانے کے بعد پھر بی بی نے فرمایا افخصکم اللہ بآیت اخرج ابی منہا، کیا پروردگار نے تیرے اوپر کوئی مخصوص آیت نازل کی ہے، کوئی وحی تیرے اوپر اتری ہے کہ جس کے بعد تم مجھے میری باپ کی میراث سے محروم کرنا چاہتا ہے؟ ام هل تقولون، کیا تم لوگ یہ کہتے ہو کہ ان اہل ملتین لا یتوارثان، کہ دو ملت کے لوگ ہیں لہٰذا یہ ایک دوسرے کی میراث نہیں پاتے، دو قوم کے دو دین کے مختلف لوگ ہیں اس لیے ایک دوسرے کی میراث نہیں پاتے. او لست انا و ابی من اہل ملت واحدہ، کیا میں اور میرے بابا ایک دین پر نہیں ہیں؟ ام انتم اعلم بخصوص القرآن و عمومہ من ابی و ابن عمی، کیا تم لوگ زیادہ جانتے ہو قرآن کے مختصات کو کہ قرآن میں عام کیا ہے خاص کیا ہے؟ کیا تم لوگ زیادہ جانتے ہو میرے بابا سے اور میرے چچا زاد بھائی سے یعنی حضرت علی مرتضیٰ سے زیادہ تم علم رکھنے والے ہو؟ اور پھر بی بی نے اب خطاب انصار سے کرنا شروع کیا، اور پھر انصار سے کہا کہ انصار اب تمہارا وقت ہے کہ تم کھڑے ہو، تمہارے پاس تلوار بھی موجود ہے، زرہ بھی موجود ہے، ڈھال بھی موجود ہے، تم جنگ کرنا بھی جانتے ہو، تم کھڑے کیوں نہیں ہوتے ہو، قیام کیوں نہیں کرتے ہو؟ بی بی نے باقاعدہ دعوت دی ہے اور للکارا ہے ان کی غیرت کو کہ تمہاری غیرتوں کو کیا ہو گیا ہے، تم بیعت کر چکے تھے غدیر کے میدان پر، پھر اب تم دوبارہ بیعت توڑ کر کسی اور کی بیعت کیسے کر سکتے ہو؟ اور پھر بی بی بیان کرتی رہیں یہاں تک کہ خلیفہ کے جواب دینے کا وقت آیا. تو خلیفہ نے پھر وہی حدیث پیش کی کہ پیغمبر نے فرمایا تھا کہ ہم جو چھوڑ کر جاتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے اور وہ میراث میں تقسیم نہیں ہوتا، جبکہ بی بی قرآن سے یہ ثابت کر چکی تھیں کہ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ ایک نبی دوسرے نبی کا وارث بنتا ہے. اب ہم قرآن کی بات کو لے لیں یا اس کی من گھڑت حدیث کو لے لیں کہ جو خلیفہ بی بی کے سامنے پیش کر رہا تھا، اس بی بی کے سامنے کہ جو صدیقہ ہے، طاہرہ ہے، جن کی شان میں آئے مباہلہ بھی اتری تھی، آئے تطہیر بھی اتری تھی. پروردگارہ تجھے واسطہ ہے حضرت زہرا سلام علیہ کا، ان کے پدر بزرگوار کا، ان کے شوہر نامدار کا، ان کی پاک اولاد کا، کہ ہمیں حقیقی معنوں میں ان کے معارف کو بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کے چاہنے والے اور ماننے والوں میں ہم سب کا نام شامل فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.